آج 16، 17، 18 ربیع الاول دولت والی بدھ جمعرات جمعہ جس کا برسوں سے انتظار تھا، آج کسی بھی وقت ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لو۔ ربیع الاول سے پہلے ہر حاجت پوری ہوگی، پھر یہ موقع اب سال بعد ملنا ہے، فائدہ اٹھا لو۔ آج ماہ ربیع الاول کی 16، 17، 18 تاریخ بدھ جمعرات جمعہ کا بابرکت دن ہماری زندگی میں آ چکا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وظیفے کو پڑھنے والے بندے پر اتنی کرم نوازیاں فرماتا ہے کہ وہ بندہ جب یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے، میرے فرشتوں، آج اس بندے نے ایسے کلمات پڑھ کر مجھ سے مانگا ہے۔ بندہ جو کچھ مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسے مانگتا ہے، اس کو دے دو۔ اگر آپ بھی اپنی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے، تنگ دستی سے نکلنا چاہتے ہیں تو پھر آج اس قیمتی وظیفے کو ضرور پڑھ لینا۔ آج اس وظیفے کو پڑھنے والا ہمیشہ غنی رہتا ہے، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے نہیں پڑتے۔ اللہ کی بارگاہ میں لاکھوں کروڑوں بھی مانگے تو اس کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ ہر چیز پر اس کی قدرت ہے، ہر چیز پر اس کا قبضہ ہے، وہ جس کو چاہے تھوڑا عطا کرے، جس کو چاہے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اس لیے آپ نے اس رب کریم کی بارگاہ الہی سے التجا کرنی ہے۔ آپ نے آج کسی بھی وقت ان کلمات کو پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ اس وظیفے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، پورے دن میں آپ کسی بھی وقت پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت پوری کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو مالی پریشانی ہے، اگر آپ کو اولاد کی وجہ سے کوئی پریشانی ہے، کاروبار کی وجہ سے کوئی پریشانی ہے، آپ کے گھر کے اندر مسائل، کوئی حاجت ہے، آپ اپنے بچوں کا کہیں رشتہ کرنا چاہتے ہیں یا آپ کسی قسم کی کوئی پریشانی میں مبتلا ہیں، اللہ پاک اس وظیفے کی برکت سے وہ پریشانی دور فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اس مہینے کے اندر اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا ذکر کر اس کے حبیب کا وسیلہ دے کر مانگے تو وہ ضرور عطا فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، میں نے تو سب کچھ بنایا ہی اپنے حبیب کے لیے ہے، یہ کائنات بنائی ہی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، تو پھر کیوں نہ آج یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے مانگا جائے، کیوں نہ آج ان قبولیت کی گھڑیوں کی قدر کر لی جائے، تو پھر کیوں نہ آج رب کی بارگاہ میں سر سجود ہو کر ناممکن حاجات پوری کروا لی جائیں۔ خدارا یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اس موقع کو ہرگز لاپرواہی میں مت گزاریے، کیونکہ یہ وظیفہ اتنا مجرب اور مستند ہے کہ فوری اثر کرے گا۔ بس آپ نے اپنے رب پر کامل یقین کرتے ہوئے وظیفہ پڑھنا ہے، وہ آپ کے تمام مسائل کا حل کر دے گا۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ وظیفہ تمام وظائف کا سردار ہے تو بلا مبالغہ ہوگا، تمام وظائف کا سردار نظر آتا ہے۔ آپ نے بس اتنی قیمتی وظیفے کو ہر ایک چیز کو سمجھ کر پڑھنا ہے۔ اس کے لیے میں آپ سے گزارش کرتی ہوں، آپ ویڈیو کو آخر تک مکمل سنیے گا۔ جو شخص کہتا ہے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، کہتا ہے ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، گھر سے بے روزگاری، بے سکونی کا خاتمہ نہیں ہوتا، وہ آج یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھے، غم ہے، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، تنگ دستیاں ہیں، تمام کا تمام خاتمہ ہو جائے گا۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ آج ہر کوئی پریشان ہے، رزق کی کمی کی وجہ سے، ہر گھر میں لڑائی ہے، رزق کی کمی کی وجہ سے، ہر بیٹی شوہر سے ناراض ہے، لاکھوں کمانے والوں کو بھی سکون کی چیز کوئی میسر نہیں، جس گھر میں لاکھوں کی کمائی آتی ہے وہ بھی ناخوش ہیں، جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کا کیا حال ہوگا۔ اس مشکل وقت میں تو اللہ کی غیبی مدد کی ضرورت ہے۔ آج آپ کے لیے ایک ایسا روحانی وظیفہ لے کر آئی ہوں جسے پڑھتے ہی آپ کی غیبی مدد ہو جائے گی، جسے پڑھتے ہی اللہ غیب سے رزق اور دولت کا انتظام کر دے گا، جسے پڑھتے ہی آپ کی غربت، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا، کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ آپ کے لیے برکت والا، کامیابی والا ہو سکتا ہے۔ اگر آپ 16، 17، 18 ربیع الاول آخری بدھ جمعرات جمعہ کے دن اس خاص وظیفے کو پڑھ، آج ہم اللہ کریم سے جب بھی مانگتے ہیں کہ آپ مانگتے ہیں اللہ مجھے نوکری مل جائے، میرے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائے، میرے مسئلے ٹھیک ہو جائیں، اللہ فرماتا ہے تو مجھ سے مانگ کر دیکھ، تو کسی بندے سے نہیں مانگ رہا، تو اس رب کریم سے مانگ رہا ہے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے، جو تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا۔ اللہ فرماتا ہے تو مانگ کر دیکھ، میں 300 رزق کے دروازے کھول دوں گا۔ وہ اللہ ہی ہے جو گھر کے نظام کو چلاتا ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کو سچے دل سے پکارتا ہے تو اللہ کریم اپنے ناموں کے طفیل رزق دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ ابھی بھی ربیع الاول کے مہینے کو لاپرواہی میں گزارنے والوں سن لو، ابھی بھی موقع موجود ہے، یہ موقع ضائع مت کرنا۔ آج 16، 17، 18 ربیع الاول بدھ جمعرات جمعہ کے دن یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لو، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو منا لو، وہ عطا فرمائے گا جو ساری زندگی نہ مل سکا۔ آج آپ کے پاس پورا دن، پوری رات موجود ہے، آج کے دن آپ نے کسی بھی وقت اس وظیفے کو پڑھ لینا ہے۔ ہر طرح کے مسائل سے، ہر طرح کی پریشانیوں سے، ہر طرح کے حادثوں سے اللہ پاک آپ اللہ پاک کی حفاظت میں آ جائیں گے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں اس مہینے میں سفلی اعمال ہوتے ہیں، جادو جنات کے اثرات ہوتے ہیں، آسمان سے بلائیں زمین پر آتی ہیں، حادثات ہوتے ہیں، کاروبار برباد ہو جاتے ہیں۔ ایسے تمام نحوستیں، تمام پریشانیاں، تمام نقصانات، تمام کا حاصل یہ وظیفہ پڑھتے اللہ کی حفاظت میں
محتاج ہوگے, بیٹھے بچائے اچانک حالات بدل جائیں گے, ایک دم سے اتنا رزق اور دولت آئے گا کہ ایک دم سے بیڑے پار ہو جائیں گے, گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے, بند کاروبار چل پڑیں گے, جس دکان پر گاہک نہیں آتا گاہک آئیں گے, آپ خود کہیں گے اپنے ربیع الاول کے مہینے کی قدر آج تک نہیں, مہینہ لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دیتا ہے. اگر آپ کے سامنے کوئی طاقتور دشمن کھڑا ہے اور آپ کا کوئی کام ناممکن ہو چکا ہے کہ پہاڑ جتنی رکاوٹیں بندشیں بھی ختم ہو جائیں گی. ماہ ربیع الاول کی برکتیں فضیلتیں تو ہر کوئی جانتا ہے, اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے, اس مہینے کا ہر لمحہ رحمتیں برکتیں برس رہی ہیں. اس مہینے کی قدر کرتا ہے اللہ, اس کی قدر کرتا ہے جو اس مہینے میں اللہ سے مانگتا ہے, اللہ پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام کر دیتا ہے. آج یہ وظیفہ پڑھنے والا خوش نصیب ہے. اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ آج پڑھنے کی توفیق اسی کو ہی ہوگی جسے اللہ رزق اور دولت سے نوازنا چاہتا ہے, جسے اللہ خوشیاں اور خوشحالیاں دینا چاہتا ہے. اللہ جس کے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں. آپ دنیا جہاں کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں, آپ چاہے پاکستان سے ہیں, آپ کا تعلق انڈیا سے, آپ سعودی عرب سے ہیں, بنگلہ دیش, نیپال, مسقط, عمان, جاپان کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق, آپ کے ملک میں 16, 17, 18 ربیع الاول بدھ, جمعرات, جمعہ کا دن آ جائے تو آپ باوضو مصلی پر بیٹھ کر اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے اور اللہ کریم سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے, ضد کر کے مانگنا ہے. وظیفے کے دوران آپ اللہ سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے اللہ آپ کے مقدر میں لکھتا چلا جائے گا. وہ اتنا کریم ہے, وہ اتنا رحیم ہے, اتنا رحمان ہے, اتنا رازق ہے کہ جب دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے, پھاڑ کر عطا فرماتا ہے. آپ چاہے نماز فجر کے بعد پڑھ لیں یا ظہر, عصر, مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد, کسی بھی نماز کے بعد. وقت کی کوئی قید ہے نہ کوئی جگہ کی قید ہے. وقت کی نزاکت کو نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں, لیکن اس سے پہلے اگر آپ سے گزارش ہے, اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں, کیونکہ ایسے بہت سے وظائف, بہت سے عمل آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتے رہوں. عمل کیا ہے 16, 17, 18 ربیع الاول بدھ, جمعرات, جمعہ کے دن سب کام چھوڑ کر کسی بھی نماز کے بعد جہاں آپ کو جیسے وقت مل جائے چلتے پھرتے یا باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے. درود پاک آپ کوئی سا بھی اور آسان سا درود پاک پڑھ لیں, آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں, آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں. میں تو آپ سے یہی کہوں گی کہ نماز والا درود ابراہیمی ہی پڑھیں, کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے. روایات میں آتا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی ہی کو سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے, سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے. تو اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں. ایک بار درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھیے گا کہ تاکہ ثواب ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے. آپ کے اوپر قرض ہے, آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں, اس کی نیت کر لیں, سارا قرض اتر جائے. آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں, آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں, آپ اس کی نیت کر لیں, ذاتی مکان مل جائے. آپ کی اولاد آپ کا کہا نہیں مانتی, نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لو. میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے, اپنے والی محبت چاہتے ہیں, اس کے لیے پڑھ لو. آپ کوئی بڑی رقم چاہتے ہیں, اس کے لیے پڑھ لو. کوئی بھی آپ کی خواہش ہے جو آج تک پوری نہ ہو سکی, اس کے لیے پڑھ لو. جو قبولیت کی گھڑیاں آج اس مقصد کی نیت کر کے بیٹھو گے, اللہ کے فضل و کرم سے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی. اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شیطان مردود سے حفاظت لینی ہے. آپ نے کہنا ہے یا باری تعالیٰ میں شیطان مردود سے پناہ چاہتی ہوں, آپ مجھے اپنی حفاظت میں لے لیں. جب آپ کو اللہ پاک اپنی حفاظت میں لے لے گا, پھر دنیا کا کوئی غم آپ کے قریب نہیں آئے گا. غم ہمارے پاس کیوں آتے ہیں؟ ہم گناہ کرتے ہیں, گناہوں کے سبب ہی ہمارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں. اس لیے ہمیں ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرنا چاہیے, توبہ کرنی چاہیے. جب آپ نے خاص اپنے مقصد کی نیت کر لی, تعوذ و تسمیہ پڑھ لیا, تو آپ نے سب سے پہلے نمبر پر وظیفہ پڑھنا ہے. وہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک سورت کا وظیفہ ہے, جو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے, لیکن اس سورت کے کمالات بہت زیادہ ہیں. اس سورت کو دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے, اس سورت کو کامیابی کا راز بھی کہا جاتا ہے. اس سورت کو پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا ہے. آپ نے پہلے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے. اس مبارک مہینے میں, برکتوں اور رحمتوں والے مہینے میں, جو بندہ سورہ کوثر پڑھ کر اللہ پاک سے مانگتا ہے, اللہ پاک اس کی ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے. آج آپ نے بھی سورہ کوثر کو پڑھ کر اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر مانگنا ہے, آنکھوں میں آنسو لیے مانگنا ہے. اللہ پاک آپ کے ناممکن حاجات کو ممکن بنا دے گا. آپ کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی سورہ کوثر کی
کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 33 بار پڑھنی ہے۔ یہ سورۃ مبارکہ قرآن پاک میں ترتیب کے لحاظ سے 108 نمبر پر آتی ہے، جس میں 1 رکوع اور 3 آیات ہیں۔ یہ مکی سورت ہے۔ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ توحید کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اکثر رشتہ دار آپ سے علیحدہ ہو کر آپ کے مخالف ہو گئے۔ ایک اور پریشانی آپ کے لیے آپ کے بیٹے کی وفات کھڑی ہو گئی تھی۔ آپ کے 2 صاحبزادے چھوٹی عمر میں ہی وفات پا گئے۔ ان سارے دکھوں کے درمیان اللہ رب العزت نے آپ پر یہ سورت نازل فرمائی۔ کوثر قرآن پاک کے 30ویں پارے میں موجود ہے۔ یہ آیات بے شمار رحمتوں و برکتوں کا خزانہ ہے۔ آیات رنج و غم کو دور کرتی ہیں، قلب مومن کو فرحت اور شادمانی اور خوشیاں دیتی ہیں۔ جب پہلے نمبر پر آپ نے 33 بار سورۃ کوثر پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، اللہ رب العزت کا ذاتی نام یا اللہ اور صفاتی نام یا کریم ہے۔ آپ نے یا اللہ یا کریم ان دونوں ناموں کو پلا کر پڑھنا ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں بہت سے لوگ لاپرواہی میں گزار رہے ہیں۔ آج 16 ربیع الاول بدھ جمعرات کا دن آ چکا۔ اسی طرح شعبان، رمضان اور شوال کے مہینے کو بھی لوگوں نے لاپرواہی میں گزارا۔ جو لوگ لاپرواہی کرتے ہیں وہ ہمیشہ پچھتاتے ہیں۔ کاش ہم نے ان خاص قبولیت کی گھڑیوں کی قدر کی ہوتی۔ آج ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑتے۔ جو خاص ان قبولیت کی گھڑی میں رب سے مانگ لیتا ہے وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ وہ رب کریم سے 1 لاکھ مانگتا ہے تو رب کی ذات 70 لاکھ سے نواز دیتی ہے۔ روزگار ہے تو روزگار مل جاتا ہے، بے اولاد ہے تو اولاد نرینہ مل جاتی ہے۔ آپ نے یا اللہ یا کریم کو کیسے پڑھنا اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ کیجیے گا۔ اللہ یا کریم 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا کریم 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا کریم 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا اللہ یا کریم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جو بندہ اللہ رب العزت کو اس کے ذاتی نام سے پکارتا ہے، اللہ پاک فوری طور پر اس کی ہر حاجت کو پورا فرماتے ہیں۔ یا اللہ یا کریم کو 11 بار پڑھنے کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر اور آخری نمبر پر جو وظیفہ کرنا ہے، یہ وظیفہ بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر لا الہ الا اللہ یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی دیر ہے کے ساتھ آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے نصیب میں لکھ دیے جائیں گے۔ جب رب کی طرف سے آپ کے نصیب میں کوئی چیز لکھ دی جاتی ہے، پھر دنیا جہاں کی کوئی بھی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو، آپ کے رزق کو چھین نہیں سکتی۔ کوئی یقین نہیں آتا وہ 8، 16، 17، 18 ربیع الاول کے دن چھوٹے چھوٹے اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھ لے۔ یہ بھی یاد رکھے گا کہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ آج موقع مل رہا ہے، آج رب کریم سے مانگنے کی گھڑیاں ہیں۔ جتنا ہو سکتا ہے مانگ لو۔ آپ نے لا الہ الا اللہ یا اللہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے۔ لا الہ الا اللہ یا اللہ 1 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ یا اللہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ یا اللہ 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھنے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنے آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 21 بار پڑھ کر یہ وظیفہ ٹوٹل 3 وظائف آپ نے آج کے دن پڑھنے ہیں، جو آپ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کو جب وقت ملے تب پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے آج اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے، ہرگز بھی لاپرواہی میں مت کیجیے گا۔ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آخر میں آپ نے 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ آج کے عمل کی ترتیب مکمل ہوئی۔ آج کے عمل کی ترتیب 16، 18 ربیع الاول بدھ جمعرات جمعہ کے دن آپ کو جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، 1 بار تعوذ و تسمیہ پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 33 بار یا اللہ یا کریم پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر آپ نے 11 بار سورۃ کوثر، تیسرے نمبر پر آپ نے 21 بار لا الہ الا اللہ یا اللہ پڑھنا ہے، اور پھر آخر میں 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اس عمل کی ترکیب مکمل ہو گئی۔ اسی طرح بالکل اسی ترتیب اور طریقے سے پڑھیے گا۔ یہ بہت سی پاورفل وظیفہ ہے۔ آپ کے عرض کی ادائیگی کے لیے اس وظیفے کو پڑھیں، یا پیسوں کے لیے یا کسی بھی پریشانی کے لیے پڑھیں، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی، آپ کا قرض ادا ہو جائے گا۔ جس مسئلے کے لیے بھی آپ وظیفہ پڑھیں گے وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یقین آپ نے صرف اللہ کی ذات پر رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل کو حل فرمانے والے ہیں، وہی آپ کے مسائل کو حل فرمائیں گے۔ وظائف تو اللہ تعالیٰ سے مسائل حل کروانے کے لیے وسیلے کا کام کرتے ہیں۔ خود بھی اس وظیفے کو پورے یقین کے ساتھ پڑھیں اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔